السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عرفان اللہ احساس۔ عزیزان من، نومبر کا مہینہ تھا اور رات کے تقریباً 12 بجے ایک طالب علم اپنے ہاسٹل میں سو رہا تھا۔ اس کی چارپائی شیلف کے قریب ہی تھی اور اس شیلف میں کتابیں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ طالب علم نیند میں جب اس نے کروٹ لی تو اس کا ہاتھ شیلف پر چلا گیا، کتابوں کے قریب چلا گیا تو اس کو کسی چیز نے کاٹ لیا۔ تو وہ چونک اٹھا، چیخیں مار رہا تھا، اور جب اس نے اپنے زخم کو دیکھا، اپنے ہاتھ کے زخم کو دیکھا تو اس کے ذہن میں یہ آیا کہ مجھے سانپ نے کاٹا۔ تو چیخنے لگا، چلانے لگا، ارے آ جائے، کوئی آ جائے، مجھے سانپ نے کاٹا۔ اور چلاتے چلاتے وہ اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب کمرے سے باہر نکل گیا تو باقی کمروں کے طلباء بھی اکٹھے ہوئے، آ گئے، جمع ہوئے، اور ان سے کہنے لگی کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک سانپ نے کاٹا ہے، آپ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں دانت دسنے کے نشانات بھی ہے۔ سب نے دیکھا تو سب نے کہا ہاں ضرور سانپ نے ہی کاٹا ہوگا۔ تو اس میں سے ایک بندے نے ان کو علاج کی غرض سے نیم کی پتیاں کھلائی۔ تو اس نے بہت ڈر کی وجہ سے وہ نیم کی پتیاں بھی کھا لی اور ان کو کڑوے پن کا احساس تک نہیں ہوا۔ اتنے میں ایک طالب علم آیا، وہ طالب علم طبیبوں کے خاندان سے تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ کو غور سے دیکھا اور پھر کہنے لگے یہ دانت دسنے کے نشانات تو ہے، لیکن بس اتنا کہا اور خاموش ہو گئے، اور ایک ڈنڈا لے کر اس کمرے کے اندر چلے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ اندر سے ڈنڈا پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھی، باہر کے طلباء سمجھ رہے تھے کہ یہ سانپ مار رہا ہے۔ جب وہ باہر آئے تو اس کے ہاتھ میں سانپ کے بجائے مرا ہوا چوہا تھا۔ باہر نکلتے ہی اس نے وہ سانپ اس بندے کو دکھایا، اس طالب علم کو دکھایا، اور کہنے لگے کہ دیکھو یہ ہے وہ چیز جس نے تمہیں کاٹا ہے۔ میں پہلے سے ہی جان چکا تھا، جب میں نے آپ کا زخم دیکھ لیا تو مجھے پتہ چلا کہ سانپ کے کاٹنے کے نشانات نہیں ہیں، کیونکہ سانپ کے کاٹنے میں اور چوہے کے کاٹنے میں فرق ہے، سانپ کے دانتوں میں اور چوہے کے دانتوں میں فرق ہے۔ لیکن میں نے آپ کو ایسے ہی نہیں کہا کیونکہ مجھے پتہ تھا آپ یقین نہیں کرو گے، آپ اتنے خوفزدہ ہو گئے ہو کہ آپ میرا بالکل یقین نہیں کرو گے۔ تو اس لیے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ میں اندر جا کے سانپ کو ماروں اور پھر آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ کا یقین ہو جائے۔ تو جب اس نے یہ مرے ہوئے چوہے کو دیکھا اور اس دوسرے طالب علم کی باتوں کو سنا تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے، حشاش بشاش ہو گئے۔ یہ وہی طالب علم تھا جو تھوڑی دیر پہلے خوف سے اور ڈر کی وجہ سے مر رہا تھا اور اس کے چہرے پر موت کے نشانات ظاہر ہو گئے تھے، لیکن اب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ حشاش بشاش گپ شپ میں مصروف ہے۔ تو یہی حال ہماری قوم کا بھی ہے۔ ہماری قوم کے مسائل بہت سارے ہیں، لیکن یہ مسائل سانپ والے مسائل نہیں ہیں، یہ چوہے والے مسائل ہیں۔ ہم لوگوں نے اپنی پریشانیوں کے خواہ سانپ والی پریشانی ہم سمجھ گئے ہیں، لیکن اصل میں ہماری پریشانی سانپ والی نہیں، چوہے والی پریشانی ہے۔ اگر اس قوم کو یہ یقین کرایا جائے اور ان کو یہ اعتماد دلایا جائے اور ان کو یہ حوصلہ دیا جائے کہ دیکھو آپ کی پریشانی سانپ کی پریشانی بالکل نہیں ہے، آپ کی پریشانی چوہے کی پریشانی ہے، کیونکہ ہماری زیادہ تر پریشانیاں جو ہے وہ حقیقی سے زیادہ نفسیاتی پریشانیاں ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری حالت تبدیل ہو جائے گی، اور یقین اور اعتماد کی وہ نعمتیں جو یہ قوم موجودہ حالات میں کھو چکی ہے دوبارہ اس قوم کو مل جائے گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔